اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم من جملہ تمام مریدین، خلفاء کرام، حاضرین، آج کی اس متبرک اور عظمتوں اور عروج والی شب میں اپنے حضور کی بارگاہ میں آپ سب کا آنا مبارک، آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے آقا کی چوکھٹ پر شب معراج کو منانا یقیناً آپ سب لوگوں کا بخت ہے، آپ سب لوگوں کی قسمت ہے۔ جو لوگ آئے ہیں میرے عقیدے کے مطابق یا جن کو بلایا گیا ہے ان سب لوگوں کو سرکار نے کچھ عطا کرنا ہے، اور اسی عطا کی خاطر آج اس مخصوص رات میں سب کو بلایا گیا۔ ایک تو یہ کہ تمام حاضرین جو آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہمارے مولا، ہمارے آقا کے صدقے تمام آنے والے افراد کی دلی مرادیں مالک پوری فرمائیں، اور جن جن کے بھی معاملات خراب ہیں، ڈسٹرب ہیں، ظاہری، معاشرتی، معاشی، دنیا داری، دینی، گھریلو کوئی معاملات بھی ہیں، آج یقیناً ایک مرد کامل کی چوکھٹ پر آنے کا صدقہ مالک آپ کو ایسے ہی نہیں جانے دے گا، انشاءاللہ سب کی گود اور سب کی مرادیں۔ شب معراج کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو گئی، اور اسی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ حضور کے عرس مبارک کی آج شمع روشن کرنی ہے، رسم آغاز ہے۔ یہ رسم آغاز جو ہے یہ آج سے 3 سال قبل حضور خواجہ عالم ہمارے آقا کے حکم پر شروع ہوا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عرس مبارک سے 30 روز قبل جب بھی بڑے تہوار منائے جاتے ہیں تو 40 روز قبل جو ہے اس تہوار کی منادی دی جاتی ہے کہ تہوار آنے والا ہے۔ حضور خواجہ عالم کے حکم کے مطابق کہ اگر ہم 40 روز کرتے ہیں تو شاید اکابرین کی جو ہے وہ پیروی اور ان کے ساتھ مماثلت ہو جائے، تو ہم اپنے عرس کو 30 دن پہلے ایک منادی اور ایک رسم کی شکل میں اس کا آغاز کریں گے، تو اسی رسم کو آج پورا کیا جائے گا۔ وہ شمع وہی آج موجود ہے جس شمع پر ہمارے آقا کے دستے شفقت لگے ہوئے ہیں، اور یہی وہ واحد شمع ہے، جب سے اس رسم کا آغاز ہوا تھا یہی شمع ہمارے سامنے ہے، اور اسی شمع کو ہمارے آقا نے روشن کیا ہے۔ آج ان کی دہلیز پر، ان کے حضور، انہی کے روبرو وہی باطنی اور روحانی طور پر اپنی اس شمع کو روشن فرمائیں گے۔ ہم سب ایک کردار ہیں جو اس مالک کے بنائے ہوئے ہیں، جو اس مالک کے سنوارے اور نکھارے ہوئے ہیں۔ ہماری شکل شباہت، ہمارے خد و خال ایک کردار کی مانند ہے۔ کوئی کسی کردار کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہوئے اپنے فرائض کو سر انجام دے رہا ہے، تو کوئی کسی کردار کو ہے۔ بہرحال ایک ہی کاریگر اور ایک ہی ماہر کی تراش اور خراش کے بعد بنے اور سنورے ہوئے سب لوگ عظیم ہیں، جن کو ایک عظیم نے عظیم بنایا ہے، چاہے کوئی مرید ہے چاہے کوئی خلیفہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ مرید اور خلافت میں کوئی جو ہے وہ ایک فرق رکھ دیا گیا ہے، خلافت بھی اسی محبوب کی عطا کردہ ہے اور مریدی بھی اسی محبوب کی نسبت کا نام ہے۔ لہٰذا آپ سب لوگ اس محبوب کی ہی جاری کردہ عطا کردہ شمع کو روشن کرنے کے لیے آ جائیں، یقیناً سارے خوش نصیب ہیں۔ اور اسی موقع پر ایک یہ بات بھی میں کرنا چاہوں گا، ضرور کرنا چاہوں گا، کہ جو لوگ اطلاع اور تشہیر کے باوجود متعلقین آج کی اس نشست میں شامل نہیں ہو سکے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس نشست میں آئندہ حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان افراد کے لیے لمحہ فکریہ ہے، آمین، ان افراد کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج کی نشست میں غیر حاضری
بہت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے۔ چند افراد جو نہیں آ سکے، جنہوں نے اطلاعیں دی وہ الگ بات ہے، ان کی اطلاع دینا، ان کی چھٹی لینا حاضری ہی میں شامل ہوتا ہے۔ بغیر اطلاع کے، بغیر چھٹی کے اگر چند لوگ حاضر نہیں ہوئے، ان افراد کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جتنی یہاں پر حاضری کی عظمت اور سعادت ہے، اتنی ہی آج کی غیر حاضری کے لیے جن افراد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشش کرے، ان پر رحم فرمائے، کیونکہ آج کی حاضری کوئی معمولی حاضری نہیں ہے، اس کی حاضری ہے، اور اس کی مین حاضری ہے جہاں پر شمع روشن ہوئی۔ جو لوگ حاضر نہیں ہوئے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میرا پیغام جس طریقے سے بھی پہنچے ان افراد تک پہنچنا چاہیے۔ یہ حاضری بن بلائے نہیں، شمع روشن کرنی ہے حضور کے اس جن کو آقا نے پسند کیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ لمحہ فکریہ اس لیے جو غیر حاضر ہیں ان کو آقا نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ بات ویسے میں نہیں کر رہا، حقیقت ان کو آقا نے پسند نہیں فرمایا۔ ان کو آقا نے ضروری نہیں سمجھا کہ وہ شمع جو میرے ہاتھوں سے روشن ہوتی تھی وہ ہاتھ اس شمع کو آج آ کر روشن کرے۔ تو جو آئے ہو سرکار نے بلایا ہے، جو نہیں آئے سرکار کی طرف سے وہ لمحہ فکریہ ہے۔ وہ لوگ بلائے نہیں گئے، آئے نہیں گئے، بلائے نہیں گئے، بلائے نہیں گئے، ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آگے اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کی رات کے حوالے سے ایک ہی بات، اور اس کے بعد ہماری رسم کا آغاز ہو۔ شب معراج میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، شب معراج عروج کی رات، کیا مطلب بنتا ہے؟ عروج کی رات۔ کس کی عروج کی رات؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شریعت میں کیا ہے؟ آپ فرش سے لے کر عرش تک گئے، فرش سے لے کر عرش تک گئے، یہ ہے شریعت کی معراج۔ لیکن عجیب بات نہیں ہے کہ جس محمد عربی کا نام ہی عروج والا ہو، اس کی صرف ایک رات عروج والی۔ کیوں ایک رات کو عروج والی کہا گیا؟ یہ میں آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ کیا حضور کا کوئی اور عروج نہیں؟ ان کا نام عروج، ان کا کام عروج، ان کا چلنا پھرنا عروج، ان کا شہر مکہ میں مدینہ کی گلیوں بازاروں میں چلنا عروج، ان کا سونا عروج، ان کا جاگرا عروج۔ ہر چیز کو عروج کیوں نہیں کہا آپ سرکار نے؟ صرف آج کی رات کو عروج کیوں کہا گیا؟ حضور تو خود عروج ہے۔ شب معراج عروج کی رات، آج کی رات کو عروج کی رات کیوں کہا گیا؟ ایک ہی جواب ملتا ہے، آج کی رات آپ اپنے محبوب حقیقی سے ملے ہیں، ان سے ملے۔ ثابت کیا ہوا؟ اسی حوالے سے بس میں بات کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ ثابت کیا ہوا؟ کوئی مقام عروج نہیں ہوتا، کوئی کردار عروج نہیں ہوتا، کوئی گفتار عروج نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور فرمان کے مطابق بس وہی عروج ہوتا ہے۔ بندہ جس کے تذکرے کرے اس کی چوکھٹ پر بیٹھا، جس کے تذکرے کرے، جس خدا کے تذکرے حضور نے کیے، جب تک اس خدا کے پاس ملاقات نہ ہوئی حضور نے کسی چیز کو عروج نہیں کہا۔ میرے بھائیو، آج بھی شب معراج کے حوالے سے اپنے آقا کی بارگاہ سے اگر کوئی واعظ اور نصیحت لے کر جانا چاہتے ہو تو ایک ہی بات ہے، اگر چاہتے ہو کہ تم صاحب عروج رہو، صاحب عروج رہو، جس کی باتیں کرتے ہو اس کے ساتھ ملتے رہو، سبحان اللہ، اس کے در پر حاضر ہوتے رہو، اس کے پاس آتے جاتے رہو، تو وہ تمہارا عروج ہے۔ اگر اس در سے غفلت ہو گئی جس کی تم باتیں کرتے ہو، وہ عروج حضور کا عروج تھا۔ یہ عروج ہر انسان کا عروج ہے جو حضور کے صدقے سب کو عطا ہوتا ہے۔ آسمانوں کے عروج کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن جس کو جہاں تک رسائی ہے، جس کو جس دہلیز تک رسائی ہے اور وہ اس دہلیز کی باتیں کرتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ ان کو دہلیز خدا تک رسائی ہے، وہ خدا کی باتیں کرتے ہیں، ان کا خدا کی دہلیز پر جانا عروج ہے۔ ہماری یہ شان ہے، ہمیں ہمارے خواجہ عالم تک رسائی ہے، ہماری عروج اپنے خواجہ عالم کی بارگاہ پہ حاضر ہونا ہے۔ تو آج کی رات ہماری عروج کی رات اس لیے ہے، حضور کے صدقے ہم خدا کی دہلیز پر نہیں جا سکتے،
ہم آسمانوں کی سیریں نہیں کر سکتے، وہ صرف حضور کو زیب دیتا ہے، لیکن جس نے ہمیں زمین و آسمان کا پتہ بتائے ہیں، جس نے ہمیں اس خدا کی شناسائی کروائی ہے، وہ دہلیز ہمارے سامنے ہے۔ وہ لوگ یقیناً اپنے عروج پر ہیں جو آج کی شب اپنے محبوب کی چوکھٹ پر حاضر ہیں۔ حضور خواجہ عالم، خواجہ عالم، خواجہ عالم۔ تو میرے بھائیوں، یہی شب معراج کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ شب معراج عروج یہ نہیں ہے کہ حضور کسی بلندی پر گئے ہیں، حضور کی ہر شے بلند ہے۔ طریقت میں عروج یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ہو گئی وہ عروج پا گئی، وہ عروج پا گئی۔ اور حقیقت اور معرفت میں کیا ہے؟ حضور نے بتایا کسی بندے کی کوئی شے عروج نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جس کے تذکرے کرے اس کے روبرو نہ ہو، اس کے روبرو نہ ہو۔ تو اگر چاہتے ہو تمہارے کردار کا عروج ہو، تمہاری گفتار کا عروج ہو، تمہارے مقام کا عروج ہو، تمہارے زیب و زینت کا عروج ہو، تمہارے نکھار کا عروج ہو، تمہاری شخصیت کا عروج ہو، اس کا ایک ہی نسخہ کیمیا ہے، جس کی باتیں کرتے اس کی چوکھٹ پر آتے جاتے، اس کی چوکھٹ پر جب تک چوکھٹ پر آیا جایا نہیں جاتا تب تک کوئی بندہ شب معراج کو پا نہیں سکتا۔ تو شب معراج اپنے آقا کی چوکھٹ انور پر حاضری کا نام ہے۔ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج خداوند ذوالجلال والاکرام کے روبرو حاضری ہے۔ ہماری حاضری وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ حضور صرف ایک ہی ہے، خدا صرف ایک ہی ہے، اس خدا تک رسائی صرف مصطفیٰ کی ہے، لیکن اس خدا اور مصطفیٰ کی صدقے ہمیں جو محبوب ملا ہے، جس نے ہمیں اس خدا اور مصطفیٰ کی شناسائی دی ہے، ہم لوگوں کی رسائی اس کی چوکھٹ تک ضرور ہے۔ تو ہمارا عروج اس محبوب کی چوکھٹ پر ہے۔ کتنا آنا، کہیں فرق نہ رہ جائے، فرق نہ رہے، ادھر ادھر نہیں، جہاں چوکھٹ ہے اس کے روبرو اتنے قریب آ جاؤ کہ تمہارے درمیان کوئی فرق نہ رہ جائے، تم اس چوکھٹ کے روبرو حاضر ہو جاؤ۔ یہی تمہاری شب معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ خواجہ عالم کے عرس مبارک کی اس شمع کو روشن کرنا مالک قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی یہ شمع روشن کی جائے گی، اس کے بعد ہمارے یہاں پر نماز عشاء کھانا ہے، نماز تسبیح ہے، آدھے گھنٹے کا وہ معمول ہے، پھر افراد کو اجازت ہو جائے گی۔ جو لوگ متعلقہ ہیں ان کی ایک میٹنگ ہے انشاءاللہ جو حضور کے ڈیرے پر ادا کی جائے گی، جہاں پر وہ میٹنگ پہلے ہوتی تھی۔ یہ درگاہ ہے، وہ حضور کا ڈیرہ ہے، یہ درگاہ عالیہ ہے، وہ ڈیرہ خواجہ صاحب ہے، یہ حضور کی درگاہ ہے، وہ حضور کا ڈیرہ ہے۔ اس کے بعد سب لوگ ڈیرے پر جائیں گے، وہاں پر اس کی چند ہی منٹوں کی ایک میٹنگ ہوگی، اس کے بعد سب کو اجازت ہوگی۔ میں پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں حضور کے وصال عالی شان وصال مبارک کے بعد یہ پہلی شمع ہے، پہلی شمع ہے، اور جن جن ہاتھوں کو حضور نے پسند فرمایا ہے وہ ہاتھ آج اسی محبوب کے سامنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور وہی ہاتھ آج اس شمع کو روشن فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان ہاتھوں کو ہمیشہ قبول رہنے کی توفیق آمین۔ ہاتھوں کو اس دریا انور کے آگے کھڑائے رکھنے کی ہمیں مالک توفیق عطا فرماتا رہے، جن کے دم سے ہماری پہچانی ہے، جن کے دم سے ہماری شانی ہے، جن کے دم سے، جن کے کرم سے ہم سب کے خیش قبیلے ہیں، ہم سب کے نام ہیں۔ ورنہ وہ کیا ہے قاری صاحب، کون فقیر فرید ویساملہ، کون فقیر فرید ویساملہ، بس یہ کوئی نہیں ہوتا، یہ کوئی ہوتے ہیں جن کو اللہ بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ جاؤ کائنات میں عروج بانٹو۔ کوئی ہوتے ہیں جن کے صدقے کائنات میں عروج بانٹنے ہوتے ہیں۔ یہ ہم بھی خوش نصیب ہیں، ہم میں بھی وہ ایک ہستی آئی جس نے ہم میں عروج بانٹے ہیں، جس نے ہمیں بلندیاں عطا کی ہیں، چاہے وہ سوچ کی ہو، چاہے کردار کی ہو، چاہے